بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ التحیات و تسلیمات کی شان ختم نبوت کے ذکر مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے برادر طریقت حضرت علامہ قبلہ مولانا قاری ممتاز حسین سیالوی صاحب کی زیر قیادت جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ آپ حضرات نے اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ یہ کو بالکل ختم کر دیں، آواز صاف ہو۔ محترمات، جہاں تک میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی شان ختم نبوت کا معاملہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں الحم سے لے کر والناس تک ہمارے ائمہ دین کی تحقیق کے مطابق اللہ پاک نے کم از کم 100 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے نازل فرمائے ہیں جن میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر 22 سال اور کچھ مہینے تک نازل ہوتا رہا ہے، یعنی سن 610 عیسوی میں جبکہ محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی 40 سال مکمل ہوئی تو پہلی وحی مبارکہ کا غار حرا شریف میں نزول ہوا، اور ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس پیر کی دوپہر 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری 632 سن عیسوی میں ہے، تو یہ 22 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں نزول قرآن کے مبارک دورانیے کو، اور ان 22 سال کے عرصے کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے کم از کم 100 مرتبہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی اس مبارک شان ختم نبوت کو نازل فرمایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں محبوب کریم علیہ السلام کی اس شان مقدس اور اس مضمون کی اتنی اہمیت ہے کہ رب کریم جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کبھی بھی اس مضمون سے، اس عقیدے سے، اس امر سے کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے اپنے پیارے بندوں کو ایک مرتبہ بھی ایک چیز کی طرف متوجہ کر دینا یہ کافی ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کی مشیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میرے تمام کے تمام بندوں پر قرآن مجید فرقان حمید اور وحی جلی کے ذریعے سے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ شان مقدس بالکل واضح رہے، اور کسی صورت میں میرے بندے اس چیز سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کسی بھی نبی علیہ السلام کی آمد کا امکان درست تسلیم کر لیا جائے کہ ممکن ہے کوئی رسول علیہ السلام آ سکتا ہو، کوئی نبی علیہ السلام آ سکتا ہو، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کسی نئے نبی اور کسی نئے رسول علیہ السلام کی آمد کا ممکن مانا جانا یا واقعتاً تسلیم کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی، تو خدا نہ خواستہ قرآن مجید فرقان حمید جامع کتاب نہیں ہے، بلکہ نئے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے، نئے رسول کی ضرورت کب پڑتی ہے کہ جب انسانیت کے اندر کچھ ایسے مسائل آ جائیں، کوئی ایسے معاملات آ جائیں کہ ان معاملات کی رہنمائی کے لیے جو پہلے سے کتاب موجود ہو وہ کتاب صحیح رہنمائی نہ دے سکتی ہو، پہلے والے رسول اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات خدا نہ خواستہ وہ ناقص ہو، اور جو زمانے کی ضروریات ہے جن و انس کے لیے جو نئے نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، امور و معاملات سامنے آ رہے ہیں، پہلے والی موجود وحی اور تعلیمات خدا نہ خواستہ اگر اس کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی تو پھر نئے نبی اور نئے رسول علیہ السلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کریم نے کتاب مہیمن قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ پہلے والی تمام کی تمام وحی اور کتابوں کی محافظ بھی ہے اور تمام کتابوں کی جامع بھی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انسان اور جن کی زندگی میں ابد الآباد تک آنے والے جتنے امور و معاملات ہیں ان سب کی تفصیل اور ان سب کا واضح بیان ہم نے اس قرآن کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے سورہ نمل آیت نمبر 75 میں اللہ پاک کا واضح طور پر ارشاد گرامی موجود ہے، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا چاہے کوئی آسمانوں کا غیب ہے، چاہے کوئی زمینوں کا غیب ہے، تمام کے تمام آسمانوں زمینوں کے غیب ہم نے اس کتاب مبین قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ غیب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ غیب کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے الغیب هو الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل۔ اس مخفی پوشیدہ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے جس تک حواس خمسہ بھی نہ پہنچ سکتے ہو اور بداہت عقلی بھی اس کا تقاضا نہ کرتی ہو۔ فرمایا جو چیزیں تو بالکل عالم شہادت میں تمہارے سامنے موجود ہیں، قرآن ان کا بیان کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا وہ چیزیں جو تمہارے حواس کے دائرے سے باہر بھی ہیں اور تمہاری عقل بھی وہاں تک نہیں رسائی رکھتی، قرآن پاک ان تمام چیزوں کا بھی واضح طور پر بیان فرمانے والا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر چاہے یہ ساری کی ساری کائنات کے امور و معاملات ہوں جن کو ہم تکوینی معاملات کہتے ہیں، یا اس کے بالمقابل تشریعی معاملات، انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، جنات کو قیامت تک اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جتنے بھی امور و معاملات درپیش ہونے ہیں قرآن میں بھی ان کا واضح بیان کر دیا گیا، اور سیرت مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی کامل رہنمائی عطا کر دی گئی۔ نئے نبی اور نئے رسول کے آنے کو ممکن ماننا اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن کو جامع نہیں مانا جا رہا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، تعلیمات اور شریعت مبارکہ کو ناقص مانا جا رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور محبوب کی سیرت اور قرآن کی تعلیمات کو ناقص ماننا، یہ جس بھی کلمہ گو کے دل کے اندر یہ بات آ جائے، اس کی زبان پر یہ مضمون جاری ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر اس کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے۔ بارک وسلم کی پیاری تعلیمات جامع ترین تعلیمات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات جامع ترین تعلیمات ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 مقامات پر اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک نے یہ چیز بھی واضح فرما دی کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ اتنی بنیادی ترین چیزوں میں ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ کریم جل شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع عام، یعنی ان کی مبارک روحوں کا مجمع عام منعقد فرمایا تھا، تو جہاں مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کی تشریف آوری کا بیان فرمایا تھا، محبوب کی شان ختم نبوت کو اللہ پاک نے اس وقت سے واضح فرما دیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے، اخذ اللہ، جس وقت اللہ پاک نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک پکا اور پختہ عہد لیا تھا، میثاق ان سے اللہ پاک نے لیا تھا کہ اے میرے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام، جب میں اللہ پاک عالم دنیا کو پیدا فرماؤں گا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے میں انسانوں کا آغاز فرما دوں گا، انسانی آبادی بڑھتی چلی جائے گی، اور تم جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہو، میں تمہیں اپنے اپنے دور میں اپنی مشیت اور اپنی حکمت بالغہ کے تقاضوں کے مطابق عالم دنیا میں جلوہ گر فرماتا چلا جاؤں گا، اور عملی طور پر نبوت، کتاب آپ ہستیوں کو عطا فرما دوں گا۔ جب تم تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنا کام دنیا میں مکمل فرما لو گے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد آ جائے گا تمہارے پاس میرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام۔ رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ رسول یہاں جو دو پیش ہیں یعنی تنوین، یہ تنوین برائے تعظیم ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس روحوں کے سامنے یہ چیز واضح فرما دی تھی کہ کچھ خاص عظمتیں ہیں، خصوصیات ہیں جو میں نے اس پیارے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، جو تم ہستیوں کو بھی عطا نہیں فرمائی ہیں۔ جہاں محبوب علیہ السلام کی رسالت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی عظمت کا بیان ہوا، فرمایا ثم جاءکم رسول۔ جتنے بھی ہمارے طالب علم نحو میر بھی پڑھتے ہیں، درس نظامی کا آغاز کرنے والے، نحو کی ابتدائی ترین کتاب فارسی میں نحو میر، ان پر بھی یہ بالکل واضح ہے کہ ثم یہ 10 حروف عاطفہ میں سے ایک حرف عطف ہے، جو عربی زبان میں تاکید مال فصل کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو میرے محبوب علیہ السلام کے علاوہ ہیں، یعنی سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر حضور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات تک، علم کلام کی کتابوں کے مطابق 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جتنے بھی رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان سب پر عالم ارواح میں واضح فرما دیا ثم جاءکم۔ فرمایا جو تم میں سب سے آخری نبی ہستی ہیں، میرے محبوب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تشریف آوری بھی ہو جائے گی، اور ثم پھر ایک دور فترت گزرے گا، وحی اور نبوت کے بغیر دور گزرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اس میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے درمیان۔ ثم تاکید ما تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے، فرمایا ایک طویل عرصہ گزرے گا اس کے اندر، جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے عالم دنیا میں جسمانی وجود اقدس سے خالی ہوگا۔ جب وہ غیب، خلا، وہ دور فترت مکمل ہوگا، اس کے بعد میرے سب سے زیادہ عظمت والے آخری رسول علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے ہی 25 دسمبر کو بیت اللہ فلسطین میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور آپ سے محبت کرنے والوں نے بہت عرصہ بعد سنہ عیسوی کا جب آغاز کیا تو آپ کی ولادت سے کیا، اور ہمارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول شریف 22 اپریل سن 570 عیسوی میں ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی دنیاوی عمر مبارک میں آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ 570 میں سے 33 منہا کریں گے تو باقی 537 بچیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے کے 537 سال بعد ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے۔ اور اسی گیپ اور خلا اور وقفے کو دور فترت جس کو کہتے ہیں سیرت کی ٹرم اور ٹرمنولوجی میں، ان 537 سالوں کو قرآن پاک نے عالم ارواح میں ثم کے حرف کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ بیان فرمانے والی ذات اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے، اس بیان کو سماعت فرمانے والی ہستیاں اور ذہن نشین رکھنے والی ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام ہے، تو وہ عالم ارواح کا جو پہلا مجمع انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے ثم حرف عطف تاکید ما تراخی کے لیے استعمال فرما کے بتلا دیا تھا کہ تم سارے انبیاء کرام پہلے تشریف لے جاؤ گے، ثم تم سب کے بعد آخر میں میرا وہ عظمت والا رسول علیہ السلام تشریف لائے گا۔
میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جہاں قرآن پاک میں 100 مقامات نازل فرمائے گئے اور محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر آپ سورہ نساء میں ملاحظہ فرماتے ہیں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام برحق اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں. وما محمد الا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کا ذاتی نام نامی اسم گرامی لے کر آپ کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ اللہ کے سچے رسول علیہ السلام ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول. رسل فعل کے وزن پر یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے جس پر الف لام آئی ہوئی ہے. فرمایا میرے محبوب برحق اللہ کے رسول ہیں اور جتنے رسولان اعظام نے میرے محبوب سے پہلے آنا تھا کل خدت وہ تمام آپ سے قبل اور آپ سے پہلے والے گزر چکے ہیں. اب ان کے بعد آئے ہیں تو میرے پیارے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکات. آپ نے قبلہ کاری صاحب نے نور عالم چشتی صاحب زیدہ مجدہم آپ نے سورہ احزاب 22ویں پارے سے آیت ختم نبوت سے یہ آج کی مبارک محفل میں تلاوت کا آغاز فرمایا. اس مقام پر بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لے کر اللہ کریم جل شانہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو الغرض بطور عبارت عین ورڈنگ اور الفاظ کے اندر بطور اقتداء بطور اشارت ہمارے ائمہ دین کی تحقیق ہے کہ 100 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں ہمارے محبوب کی شان ختم نبوت کا بیان ہوا. کوئی مومن کس طرح اس سے پہلو تہی کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں غفلت کا اظہار کر سکتا ہے. اور اس تمام کے تمام تقریباً 23 سالہ دور مبارک اعلان نبوت سے لے کر اور محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس چند دن کم 63 سال عالم دنیا میں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے اور 40 سال عمر مبارک دنیاوی مکمل ہونے پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. نبوت باطنی تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی عالم ابتداء سے جاری و ساری ہے. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اعلان نبوت کے ذریعے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی نبوت ظاہری اور پھر رسالت کا بھی آغاز ہو گیا. تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے 23 سال سے کم عرصے میں ہمارے ائمہ محققین کی تحقیق کے مطابق کم از کم بھی صرف صحیح السند اور حسن سند سے موجود ذخیرہ کتب احادیث میں ختم نبوت کے مضمون پر اگر صرف احادیث کریمہ کو دیکھا جائے تو کم از کم 200 احادیث ایسی ہیں جن میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا بیان فرمایا گیا. تو 100 آیات بینات جن میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا بیان ہے. اور پھر آپ تاریخی طور پر امت میں تسلسل ملاحظہ فرمائیے. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اللہ پاک کے برحق وعدے کے مطابق بالکل خلافت کا آغاز ہوا. خلافت کا مصداق کون ہستیاں ہوں گی ان کا نام قرآن نے بیان نہیں فرمایا، لیکن یہ بیان فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے، اس مرکز کی حفاظت کے لیے محبوب علیہ السلام کے ہر فرمان، آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ اور آپ کی امت کی حفاظت کی خاطر میں اللہ پاک نے انتظام فرما دیا ہے کہ جیسے ہی عالم دنیا سے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوگا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں جو سب سے زیادہ کامل الایمان اور سب سے زیادہ عمل صالح والی ہستیاں ہوں گی، میں اللہ پاک ضرور بالضرور ان کامل مومنین اور عمل صالح والی ہستیوں میں سے اعلیٰ ترین ہستیوں کو محبوب کی خلافت عطا فرماؤں گا. چنانچہ قرآن مجید 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، واضح قرآن پاک میں موجود ہے. شوال المکرم سن 5 ہجری میں اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام پر قرآن پاک کا یہ مقام نازل فرمایا. ہمارے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے. شوال المکرم جو ہے یہ 10واں مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد ذی قعدہ 11واں اور ذی الحج 12واں مہینہ ہوتا ہے. تو یہ شوال المکرم سن 10 ہجری آیا تو ٹھیک 5 سال ہو گئے، اور پھر سن 10 ہجری کے 2 مہینے اور تیسرے مہینے کے آغاز میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے. لہذا 2 مہینے بعد والے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے بھی ٹھیک 5 سال اور 4 مہینے کامل
5 سال 4 مہینے آپ کے وصال اقدس سے بھی پہلے اللہ پاک نے سورہ النور اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائی، جو آج بھی 18ویں پارے میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک کے 18ویں پارے سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ تو یہ آیت استخلاف ہے، اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب آپ بہت فکر فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے حوالے سے، اس ملت اور امت کی حفاظت کے حوالے سے، مرکز کی حفاظت کے حوالے سے، اپنی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کی حوالے سے۔ محبوب میں اللہ پاک آپ کو تسلی عطا فرما رہا ہوں کہ سورہ النور کے نزول تک، یعنی آپ کے وصال اقدس سے بھی 5 سال 4 مہینے پہلے تک جتنی ہستیاں آپ کے پیارے غلاموں میں اس وقت موجود ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو ہستیاں بھی سب سے زیادہ کامل الایمان اور سب سے زیادہ عمل صالح والی ہستیاں، ان سب سے کامل الایمان اور عمل صالح والی ہستیوں کو میں اللہ پاک لیستخلفنہم فی الارض اپنے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ضرور بالضرور اس جزیرہ نمائے عرب کی سرزمین میں خلافت عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا یہ خلافت کا عطا کیا جانا کوئی نیا معاملہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، کاف یہاں پر کلمہ تشبیہ ہے، ہر طالب العلم بھی جانتا ہے۔ فرمایا جیسا کہ استخلف الذین من قبلہم، میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے پہلے بھی رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لے جا چکے ہیں، فرمایا جب ان کے وصال اقدس ہو جاتا تھا تو ان کی زیر تربیت جو سب سے زیادہ کامل الایمان، سب سے زیادہ عمل صالح والے ہوتے تھے، ان رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تربیت یافتہ ہستیوں میں کامل مومنین اور عمل صالح والوں کو میں اللہ پاک ہمیشہ پہلے بھی خلافت عطا فرماتا رہا ہوں، جیسے پہلے میں خلافت عطا فرماتا رہا ہوں ان انبیاء کرام کے مبارک غلاموں کو، اسی طرح محبوب کے غلاموں میں بھی جو سب سے کامل مومن اور سب سے بڑی عمل صالح والی ہستی ہوگی، محبوب کے بعد بھی ان کو خلافت عطا فرماؤں گا۔ یعنی قرآن پاک تو پیچھے بھی تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال کے بعد نظام خلافت کی بات فرماتا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جیسے میں اللہ پاک خلافت میں نے عطا فرمائی ہے، اب بھی اسی طرح لیستخلفنہم، لام تاکید مفتوحہ یہاں اللہ پاک نے داخل کیا فعل مضارع پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفہم فی الارض لیستخلفنہم فی الارض، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، 3 تاکیدات، 3 قسموں کے ساتھ گویا کہ اللہ پاک نے موقت کر کے 3 مرتبہ تاکیدیں نازل فرما کے فرمایا کسی مومن کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کے بعد پہلے کی طرح ضرور بالضرور خلافت آئے گی، اور پہلے بھی میں اللہ پاک خلافت عطا فرماتا رہا ہوں۔ اس لیے ہم اپنے کئی بھائیوں کو عرض کرتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، شعور، آگہی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، تو آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خلافت جاری فرماتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس امت میں بھی خلافت کو ہی اللہ پاک جاری فرمائے گا۔ اللہ پاک تاکیدوں کے ساتھ موقت فرما کر کلام مبارک نازل فرما رہا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نظام نظام خلافت ہے۔ کوئی خلافت کے مقابلے میں امامت آج کہا جاتا ہے جی امت میں 2 مکاتب فکر، ایک مکتبہ فکر سکول آف تھاٹ مکتب خلافت ہے جو جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہے، ایک مکتب امامت ہے۔ تو ہم تو پہلی امتوں میں بھی خلافت کا جاری ہونا قرآن سے دکھاتے ہیں، اس امت میں بھی خلافت کا جاری ہونا قرآن سے۔ آپ مہربانی کر کے پہلی امتوں میں بھی نظریہ امامت اپنا مخصوص دکھا دیں اور اس امت میں بھی دکھا دیا جائے۔ میرے دوستو، بالکل جیسے قرآن پاک کا وعدہ تھا، محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سب سے بڑی کامل الایمان اور سب سے بڑی عمل صالح والی ہستی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر متفق فرما دیا۔ یا رسول اللہ سے حق جاریات یا الہ یا غوث۔ آج اگر آپ حضور پیر سیال کی خدمت میں حاضر ہو، جب تک عالم دنیا میں ہمارے دادا استاذ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جاری برکات میں سے برکت عظیمہ حضور سیدنا شیخ الحدیث حضرت علامہ سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رضوی قادری قدس سر العزیز جیسی ہستیاں جلوہ گر رہی، تو آپ ان کی خدمت میں اگر جائیں نا اور عرض کریں حضور ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام صاحب کی ضرورت ہے، تو وہ جائزہ لیتے ہیں، پہلے معلومات لے لیتے ہیں، یا پہلے سے خود جانتے ہو تو وہ توجہ میں رکھتے ہیں کہ یہاں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے دینی طلباء موجود ہوتے ہیں، بڑی بڑی صاحب صلاحیت ہستیاں، بڑے نیک اور متقی لوگ ہیں اس مسجد کے اندر، تو اس مرکز میں امام بھی شایان شان بھیجا جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام کا امام منتخب فرمایا تھا نا۔ امامت کبریٰ تو بعد کی بات ہے اور اعلیٰ بات امامت صغریٰ بھی پنجگانہ نمازوں کی امامت، جس میں اللہ کے درمیان اور اللہ کے ان محبوبین و مقربین بندوں کے درمیان عبادت، نماز جیسی اعلیٰ ترین عبادت کے لیے جنہوں نے واسطہ بننا تھا قبولیت کا، حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی کو اللہ پاک نے ان ہستیوں کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ صحیح بخاری شریف میں ملاحظہ فرمائیں گے، پہلی جلد صفحہ 96 پر کتاب الصلاۃ میں، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جمعہ، آخری عالم دنیا کا جمعہ آپ نے خود امامت کروائی ہے، خطبہ آپ نے خود عطا فرمایا ہے، اور جمعرات سے بہت زیادہ تکلیف میں قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام سے شرف حاصل کرنے لگ گئی تھی، لیکن جمعہ آپ نے خود پڑھایا، اور جمعے کے بعد آپ در دولت پر تشریف لے آئے، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر، اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور آپ نے کرم فرمایا، نمازیں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، آج فجر بھی آپ نے پڑھائی، جمعہ بھی آپ نے پڑھایا، حضور اگر اجازت ہوگی تو میری تیسری زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، حضور مدینہ طیبہ سے 1 میل باہر مقام سنہو پر ان کا مکان ہے، رہائش گاہ ہے، کریم اگر کرم فرمائیں گے اجازت ہوگی تو میں وہاں مقام سنہو پر چلا جاؤں، عصر کی نماز مغرب عشاء وہاں ادا کروں گا، اپنے ان گھر والوں کو وقت دوں گا، اور حضور انشاءاللہ کل صبح فجر کی نماز اپنے آقا کے ساتھ آقا کے قدم خستو ابا بکر خلیلہ، تو یقیناً میرے ابو بکر صدیق میں وہ تمام صلاحیت اور عظمتیں موجود ہیں کہ میں ان کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ لیکن ابو بکر بن ابی قحافہ کے ساتھ میرے اسلامی بھائی چارہ اور ایمانی تعلق اور ربط موجود ہے، خلیل میرا اللہ پاک جل شانہ ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ حدیث صحیح جو امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اس حدیث صحیح کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ رب کریم جل شانہ کی بارگاہ کے بعد مخلوقات کی طرف جب نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام اٹھتی ہے تو جملہ مخلوقات میں میرے آقا کی نگاہ کر ٹھہرتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے اوپر۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن اب بخاری شریف کے اسی مقام پر، مسلم شریف کے اس مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے، ابو داؤد شریف میں، جامع ترمذی میں، کہ حضرت ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی میرے آقا میں قربان، انہ رقیق القلب، حضور آپ جو میرے ابا جان کو پنجگانہ نمازوں کا امام مقرر فرما رہے ہیں تو حضور آپ تو بڑے رقیق القلب ہیں، آپ سے بے پناہ محبت و عشق رکھتے ہیں، فَكَيْفَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ إِذَا فَقَدَكَ عَنْ مُصَلَّاكَ۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے مصلی امامت پر میرے ابا جان کھڑے ہو کر امامت کروائیں۔ آپ فرماتی اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے فیض مقدس کی وجہ سے میرے علم میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی علیہ السلام، جب بھی کوئی رسول علیہ السلام اپنا مصلی امامت اپنے کسی بھی تربیت یافتہ نائب اور غلام کو سپرد کر دیتے ہیں تو اس نائب کا مصلی پر آنا اس نبی علیہ السلام کے وصال کا اعلان ہوا کرتا ہے۔
تو جیسے میرے علم میں یہ بات تھی، اسی طرح حضرت عمر جیسی ہستیاں، حضرت عثمان ذو النورین جیسی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں، یہ جتنی بھی اکابر ہستیاں ہیں، فرمایا جیسے میرے علم میں بات تھی یقیناً ان ہستیوں کے بھی علم میں یہ بات تھی۔ تو میرے ابا جان کا مصلی امامت پر آنا، یہ سب اہل معرفت و علم پر واضح ہو جاتا کہ محبوب علیہ السلام کے وصال کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا جان مصلی پر آئے اور میرے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کی طرف ذہن جائے، تو یہ نیک شگون شاید نہ سمجھا جائے۔ تو فرمایا میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا جان محبوب علیہ السلام کے مصلی پر آئیں، لہٰذا میں نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی حضور میرا سب کچھ میرے آقا کے قدموں پہ قربان۔ حضور مرل رجل آخرہ، آپ کے غلاموں میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، آپ کسی دوسری ہستی کو امام مقرر فرمائیے، حضور میرے ابا جان کا نام مبارک واپس لیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے دوبارہ فرما دیا امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابو بکر تک ہی میرا حکم پہنچایا جائے، آپ آ کر امامت کروائیں تمام لوگوں کو۔ حضرت ام المومنین آپ اجازت لے کر بڑے ادب کے ساتھ حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے گئیں، اور بخاری مسلم میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا حفصہ آپ میری انتہائی معتمد علیہ اور قابل اعتماد ہستی ہو، اور میرے ابا جان کا نام امامت کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ابا جان مصلی امامت پر آئیں، آپ آ کر میری سفارش فرما دیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام میرے ابا جان کا نام مبارک واپس لے لیں۔ اور اتنے میرے آقا کی نسبت والی ہستی ہیں، آپ کے پیارے غلام موجود ہیں، آپ کسی اور ہستی کو امامت کے لیے۔ آج کل تو کئی حضرات جن کے دلوں میں رفض ہوتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں حضرات صحابہ کرام کی، وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین جیسی ہستیوں نے الٹا محبوب علیہ السلام کو موٹیویٹ کیا۔ انہیں غور کرنا چاہیے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مبارک منصب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، انہوں نے اللہ کے احکام پہنچانے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ام المومنین اپنے ابا جان کا نام پیش نہیں کر رہی، بخاری مسلم اور جتنا جمہور علیہ السلام کا ذخیرہ کتب ہے اس مضمون کے حوالے سے سب میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام حضرت صدیق کے لیے حکم فرماتے ہیں، اور حضرت ام المومنین ادب سے بار بار عرض کرتی ہے حضور میرے ابا جان کو یہ منصب عطا نہ فرمائے، کسی اور ہستی کو حکم ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ان کو ساتھ لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا مقام ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، ان کی آپ صاحبزادی صاحبہ اور محبوب علیہ السلام کا حرم محترم ہے۔ عرض کی حضور حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ خواہش ہے، اور میرے آقا آپ کرم فرما سکتے، آپ کرم فرمائیں، پیارے ابو بکر کی بجائے حضور آپ کسی اور ہستی کا نام لے دیں۔ جیسے ہی آ کر حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، میرے محبوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا انتن صواحب یوسف، وفی روایت انتن کصواحب یوسف، آپ تو مجھے یوسف علیہ السلام کے دور کی خواتین کی طرح لگ رہی ہو کہ ان کی توجہ بھی ایک طرف ہو گئی، حسن یوسف میں اتنی مستغرق ہو گئی کہ قطعنا ایدیہن، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، اس طرح استغراق ہوا۔ فرمایا آپ ہستیوں کی توجہ بھی ایک معاملے کی طرف ہے، اس لیے آپ ابو بکر کا نام واپس لینے کا فرما رہی ہیں۔ وہ شگون کے معاملات اور یہ چیزیں آپ ہستیوں کے ذہن میں آ رہے، لیکن اس طرف آپ کا ذہن نہیں جا رہا کہ میں اللہ کا برحق سچا رسول علیہ السلام ہوں، میں اپنی مرضی سے ابو بکر کا انتخاب نہیں کر رہا، مجھے رب کریم کا حکم بھی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، یا علی، یا غوث اعظم۔ اس لیے آپ مسلم شریف دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح السند حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا واللہ الا ابا بکر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر آئے یا باللہ ہو، اللہ نے انکار فرما دیا ہے۔ میرے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری ہستی مصلی امامت پر نہیں آ سکتی۔ اور جہاں تک خلافت کی بات ہے، بالکل وہ چونکہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے،
محبوب نے خبریں پہلے عطا فرما دی، بالکل ایسے اشارے جاری فرما دیے جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ مصداق آیت خلافت کا سب سے پہلے ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں آپ صحیح السند حدیث، مسند احمد اور کتنی کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کا دن ہے، پیر کا مبارک دن ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ گھر مبارک ہے، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کو مسواک فرماتے ہوئے دیکھا تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور کے تاثرات ایسے واضح ہوئے کہ گویا کہ آپ بھی مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہی مسواک محبوب علیہ السلام نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، فرمایا اے عائشہ آپ اس کو اپنے دہن اقدس میں مزید نرم کر کے مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت ام المومنین کے ساتھ اتنی محبتیں ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، آپ نے دھونا چاہا تو محبوب نے منع فرما دیا، اسی مسواک کو محبوب علیہ السلام نے سب سے آخر پر استعمال فرمایا، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حضرت ام المومنین کے بھائی حضرت صدیق اکبر کے فرزند ان کو محبوب علیہ السلام نے اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن میں چاہتا تھا کہ آپ کے ابا جان کے لیے میں ایک دستاویز لکھ دوں، لیکن میں نے جب لوح مقدس اور میں نے جب تقدیر کے معاملات اور جب اللہ کا ارادہ ملاحظہ فرمایا تو مجھ پر بالکل واضح ہو گیا کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ جہاں میرا ابو بکر موجود ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی منظور ہے کہ میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہستی آگے ہو، اور نہ مومنین کا ایمان گوارا کرے گا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر وہ متفق ہو جائے، تاکہ اس کاغذ کے اوپر میں ایک ایسی چیز آپ ہستیوں کو لکھ کر دوں تاکہ میرے بعد کبھی اس کی وجہ سے آپ گمراہ نہ ہو سکو۔ وہ چیز آپ ہستیوں کے پاس موجود ہوگی۔ تو تھی تو یہ آزمائش میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جانب سے کہ قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے، کم از کم یعنی کچھ عرصہ کم 23 سال مصطفیٰ علیہ السلام تعلیمات عطا فرما چکے ہیں، محبوب کی تربیت یافتہ ہستیاں موجود ہیں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کی مبارک ذاتوں کے ہوتے ہوئے اکابر صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے اور آپ کی سیرت و سنت کے ہوتے ہوئے گمراہی آ سکتی ہے، اور کاغذ کے ایک جو ہے وہ ارشاد گرامی کاغذ پر لکھا اس کی وجہ سے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام بالکل جو ہے کامیاب و کامران اترے، لیکن میرے محبوب لکھوانا کیا چیز چاہتے تھے؟ وہ چیز لکھوانے کا جو ارادہ فرمایا تھا وہ کوئی اور چیز تھی، وہ خلافت صدیقی لکھوانے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے عبد الرحمن معاملہ یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ نہ اللہ کو یہ گوارا ہوگا، نہ کبھی اہل ایمان کا ایمان اس چیز کو قبول کر سکتا ہے کہ میرے پیارے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور ہستی کو آگے کر دیا جائے، اس لیے میں اس ارادے سے باز آ گیا اور اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بیعت منعقد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس لیے ہم جمہور علیہ السلام کا ذہن یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تمام غلاموں میں سب سے زیادہ کامل الایمان ہستی اور سب سے عمل صالح والی ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خلافت کا وعدہ سب سے پہلے آپ سے پورا فرمایا ہے۔ اب آپ دور صدیقی کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت 100 مقامات ائمہ دین کی تحقیق کے مطابق قرآن پاک میں 200 کم از کم مقامات احادیث صحیح اور حسنہ کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ دور اہل بیت اطہار اور دور صحابہ کرام ملاحظہ فرمائیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کی جیسے ہی خبر عام ہوئی جزیرہ نماء عرب میں، جہاں اور بہت سارے فتنے اٹھے، وہاں منکرین ختم نبوت کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آ گئے۔ اب مجھے بتائیے اگر اس مسئلے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش بھی موجود ہوتی تو جہاں اتنے بڑے بڑے چیلنجز سامنے آ گئے تھے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں الجزائر کے اندر اسلامک فرنٹ، ہر طرف جمہوریت، ڈیموکریسی، عوام کے بنیادی حقوق، ان ساری چیزوں کی بات امریکہ بڑے راگ الاپتا ہے، دنیا بڑے راگ الاپتی ہے، ہمارا اسلامی نظام نہیں آگے آنے دیتے۔
ہر طرف انہوں نے اپنے نمائندے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں تو اسلامک فرنٹ ووٹ لے کر جیتا تھا، اور پوری دنیا کے پریس نے کہا تھا اور میڈیا نے کہا تھا کہ بالکل صحیح، کوئی دھاندلی وغیرہ نہیں۔ تو چاہیے تھا کہ اسلامک فرنٹ کو حکومت بنانے دی جاتی، کیونکہ عوام یہی چاہتے تھے، ان کے ووٹ سے وہ منتخب ہوئے تھے، لیکن نہیں، مارشل لا لگا دیا گیا۔ مصر کے اندر محمد مرسی اخوان المسلمین ووٹ کے ذریعے سے برسر اقتدار آئے، سال کے اندر اندر ان سب کا تختہ الٹ دیا گیا، بالکل جیسے آج کفر مداخلت کرتا ہے مسلمانوں کے معاملات کے اندر۔ جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، دو سپر پاورز اس دور کی، بازنطینی امپائر، رومن امپائر، انہوں نے اپنی فوجیں جزیرہ نماء عرب میں داخل کر دی تاکہ اسلامی نظام جزیرہ نماء عرب کی حدود سے باہر نہ نکل پائے۔ اسلام کے اندر ہر انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اور وہاں صدیوں سے موروثی خاندانی نظام مسلط تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آئے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کا پتہ چلے، اور اس طرح ان کا موروثی نظام جو ہے صدیوں سے جاری وہ ختم ہو جائے۔ وہ جو مسلط تھے انسانوں کے اوپر، اور کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت انسانوں کو دی ہوئی تھی، کئی انسانوں میں شعور نہ پیدا ہو جائے، وہ حملہ آور ہو گئے۔ پرشین امپائر، ایرانی جو تھے، یہ حملہ آور ہو گئے۔ دو ہی اس وقت دنیا میں سپر پاورز تھیں، اور دونوں ہی مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو گئی۔ باہر سے اتنا بڑا خوف اور چیلنج سامنے آ گیا، اور اندرونی طور پر منکرین زکوٰۃ، مرتدین کا فتنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ بھی آ گیا۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی اس میں گنجائش ہوتی، آپ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ کرام اکابرین رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے مجلس مشاورت میں عرض کر دی کہ یا خلیفۃ رسول اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اے پیارے ابو بکر، باہر سے دو سپر پاورز حملہ آور ہو گئی، منکرین جو زکوٰۃ ہیں ان کا فتنہ جو ہے وہ آ گیا، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، جہاد آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، باقی سارے معاملات، لیکن یہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مالی معاملہ جو ہے ہم پر نہ رکھا جائے، ورنہ پھر ہم ریاست مدینہ کے مرکز پر حملہ آور ہیں پھر۔ اور حضور آپ بیرونی طور پر دیکھتے ہیں کتنی بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، دو سپر پاورز حملہ آور ہو چکی ہیں، اور اندرونی طور پر اتنے فتنے ہیں۔ تو مہربانی فرما کر ذرا منکرین زکوٰۃ کلمہ تو پڑھ رہے، روزے رکھنے کی بات تو کر رہے، حج کی بات تو کر رہے، اور جتنے اس وقت ہمیں چیلنجز درپیش آ گئے وہ جہاد میں ہمارا ساتھ دیں گے، تو ہم باقی فتنوں کو ان کے ساتھ مل کر ختم کر دیتے ہیں، بعد میں ان سے بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر کو فرمایا اخبار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیت۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں تو ایک آ گیا تھا، لیکن ختم نبوت کا معاملہ دیکھیے، اتنے اندرونی بیرونی محاذ کھل چکے ہیں، لیکن ختم نبوت کی اتنی اہمیت ہے شریعت مبارکہ کے اندر، کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرتا ہے، وہ سارے کے سارے متفق ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شان ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کیا گیا۔ ایک انسان کا قتل اسلام کے اندر اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں جس نے ایک بھی ناجائز قتل کر دیا، جس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اجازت نہیں عطا فرماتے، قانون اور شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر کوئی اگر ایک بھی ناجائز قتل کرتا ہے اس پر گناہ اتنا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ساتھ ہی اسی مقام پر قرآن پاک میں من احیاها، جس نے کسی ایک انسان کی جان اور زندگی کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیا۔ امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے، جب میدان